میرا نام فاطمہ ہے اور میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے اعظم کو بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا اور اسی لاڈ پیار نے اسے خراب کر دیا تھا۔ وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وہ رات بھر گھر سے باہر رہتا اور منشیات کا بھی عادی بن چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اعظم کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بہو ہی میرے بچے کو راہ راست پر لے آئے۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور میری آنکھیں دروازے کی جانب لگی ہوئی تھی۔ اعظم اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی وہ گھر آئے گا میں اس سے شادی کی بات کروں گی۔ یوں ہی انتظار کرتے کرتے صبح کے 3 بج چکے تھے۔ تب کہیں وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ میں صحن میں ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں بولی، بیٹا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے یا وہ بیچ کھائی ہے؟ تم بیوہ ماں کے ساتھ کس قدر زیادتی کر رہے ہو، یا پھر تمہارا ضمیر ہی مر چکا ہے؟ اعظم جان چھڑانے والے انداز میں بولا، کیا ماں ہر وقت بولتی ہی رہتی ہو؟ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ وہ آ کر میرے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں بولی، اعظم تیرا باپ جب مرا تھا میں جوان تھی، دوسرا رشتہ آسانی سے مل سکتا تھا، لیکن تیرے مستقبل کی خاطر خود کو قربان کر گئی۔ میں نے سوچا نہ جانے سو تیرا باپ کس طرح پیش آئے تم سے، اس لیے شادی نہیں کی، اور سوچا کہ تجھے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گی، اچھی سی لڑکی کو بہو بنا کر لاؤں گی، تیرے بچوں کو گود میں کھلواؤں گی، تو لگے گا کہ مقصد حیات حاصل کر لیا ہے۔ مگر تم یہ کس روش پر چل نکلے ہو؟ میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تیرا یہ غم میں دل سے لگا کر مر جاؤں گی، مگر چین سے مر بھی تو نہیں سکتی نا۔ اگلے جہاں جا کر تیرے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے تیرے متعلق سوال ضرور کریں گے؟ میں روتی جا رہی تھی۔ اعظم نے مجھے گلے لگا لیا اور پھر میرے آنسو پونچھ کر بولا، ماں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کے تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ اپنا بزنس کروں گا اور تجھے سونے میں تول دوں گا، تیری ہر خواہش پوری کروں گا، تو فکر نہ کر، تیرا بیٹا سدھر گیا ہے۔ پھر وہ میرا ماتھا چوم کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب بس یوں ہی کہہ رہا ہے تاکہ میں رونا بند کر دوں، وہ اپنی روش کبھی نہیں چھوڑے گا، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ اس بار اعظم اپنی کہی بات کو سچ کر کے دکھائے گا۔ صبح ہوئی تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرے پاؤں دبانے لگا۔ تبھی اس کی نظر میری پھٹی ہوئی ایڑیوں پر پڑ گئی تو وہ بولا، اماں تیری طرف دیکھ کر دل دکھتا ہے، تیری عمر گھر کے کام کرنے والی تو نہیں، تجھے چاہیے کہ تو بس آرام کرے۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی تھی۔ میں سمجھی کہ وہ یہ سب شادی کے لیے کر رہا ہے۔ میں نے اسے چھیڑنے کو کہا، اعظم تیری دلہن لے آؤں۔ اس کے جواب نے تو مجھے حیران ہی کر دیا تھا۔ وہ بولا، اماں پہلے تیرے گلے شکوے تو دور کر دوں، تجھے اچھا انسان بن کر تو دکھا دوں، پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا کہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اعظم ایک بار سدھر جائے، کیونکہ میں کسی کی بیٹی کو گھر لا کر اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بولا، اماں آج تیرے پاؤں پر ایسا لیپ لگاؤں گا کہ تو کچھ ہی دنوں میں اچھی ہو جائے گی، تیرے پاؤں کی زخمی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو بیٹا سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش تو کر رہا ہے۔ وہ ایک نیلی سی ڈبیا لے آیا اور اس میں پڑی چیز سے میرے پاؤں پر لیپ لگا دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھاڑو پکڑا اور پورا گھر شیشے کی طرح چمکا دیا۔ میں روٹی بنانے لگی تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر اعظم کہنے لگا، اماں گھر کے کام تو ہو چکے ہیں، اب مجھے اپنے دوست کے پاس جانا ہے، میں اس کے ساتھ مل کر ایک بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے واپسی پر شاید تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ میں نے ماتھا چوم کر بیٹے کو رخصت کر دیا۔ اب وہ جی لگا کر کام کرنے لگا تھا۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، اماں اب میں تجھے گھر کے کام کرنے نہیں دوں گا، میرے بزنس نے ترقی پکڑی ہے، کیوں نہ ایسا کریں کہ جب تک تیری بہو گھر نہیں آ جاتی ایک ملازمہ کو ہی رکھ لیں، اس سے مجھے بھی آسرا ہوگا،
کہ چلو ماں کے ساتھ گھر پر کوئی تو ہے۔ اعظم کی بات مناسب تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی، اور پھر اس نے یہ ذمہ داری مجھے ہی سونپ دی تھی کہ میں ہی کام والی تلاش کروں۔ میں نے اب پڑوس میں کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک کام والی کی ضرورت ہے۔ اگلے ہی روز میری ایک پڑوسن نے اپنی گارنٹی پر ایک کام والی میرے گھر بھیج دی تھی۔ وہ جوان لڑکی تھی، پیاری بھی بہت تھی، بس یہ تھا کہ اس کا حلیہ اچھا نہیں تھا۔ صاف ستھرا لباس تو پہن رکھا تھا، مگر جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ میں خود کسی جوان لڑکی کو ہی کام پر رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ بڑی عمر کی عورتیں کہاں کر پاتی ہیں گھر بھر کے کام۔ میں نے اس لڑکی کا جائزہ لیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ وہ بولی، خالہ میرا نام سائرہ ہے، مجھے آپ کی پڑوسن حمیدہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ خالہ میں ہر چیز میں طاق ہوں، کھانا پکانا تو میں چٹکیوں میں کر لیتی ہوں، صفائی تو مجھ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں 5 سال کی تھی جب سے امی نے مجھے کام کاج پر لگایا ہوا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے سارا کام کر ڈالوں گی۔ میں ہنس کر بولی، سائرہ میں نے سن رکھا ہے کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، تو بھی بڑا گرج رہی ہے، یہ نہ ہو کہ کام کے معاملے میں نکمی نکلے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور بولی، آزما کر دیکھ لیں، میری کوئی بیٹی بھی نہیں تھی، اعظم تو تھا ہی منموجی، اور وہ بھی مجھے وقت نہیں دے پاتا تھا۔ اس دن میں سائرہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، میں اس کے چلبلے پن سے بہت متاثر ہوئی تھی، اور یہ سن کر میں نے اسے کام پر رکھ لیا تھا کہ میرا خوب دل لگائے گی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی لگا لے گی۔ وہ سارا کام کرتی اور ساتھ ساتھ مجھے بھی کمپنی دیتی تھی، مگر جو ہی اعظم گھر آتا تو یوں لگتا جیسے سائرہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہو۔ اعظم لاپرواہ قسم کا انسان تھا، اس لیے اس نے کام والی لڑکی پر کوئی خاص توجہ نہ دی، مگر وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، جان بوجھ کر اعظم کو بار بار مخاطب کرتی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا، ساحرہ کے کہہ کے آسمان سے باتیں کرنے لگتے تھے۔ وہ کمبخت تھی بھی تو بڑی حسین، ایسے میں اعظم کون سا دودھ کا دھلا تھا جو یہ سب نظر انداز کر دیتا۔ اس نے تو جوانی میں قدم رکھتے ہی عاشقی معشوقی کا سبق پڑھ لیا تھا۔ اب اعظم بھی سائرہ کی جانب دیکھ کر خوش ہونے لگا تھا۔ مجھے وہ اپنی بچی کی طرح عزیز تھی، اس لیے میں اسے اپنے عیاش بیٹے سے بچانا چاہتی تھی۔ ویسے تو اعظم بہت حد تک سدھر گیا تھا، مگر پھر بھی اس پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کام پر جانے سے پہلے میرے پاؤں پر لیپ کر جاتا اور کہتا کہ اماں تو نے اپنے تک سے ہلنا بھی نہیں ہے، ورنہ دوائی اثر نہیں کرے گی اور تیری ایڑیاں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ میں بھی اس کی بات پر عمل کرتی تھی، کیونکہ میرے تلووں میں بڑا درد رہتا تھا، اس کے لگائے ہوئے لیپ سے کافی فرق پڑ جاتا تھا۔ اعظم جیسے ہی گھر سے نکلا، میں نے سائرہ کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا، میرے پاس بیٹھ جاؤ، 2 گھڑی تم سے باتیں کرنی ہیں۔ وہ بیٹھ گئی تو میں بولی، سائرہ، اعظم نے اپنی ساری جوانی عیش و عشرت سے گزاری ہے، ساری رات گھر سے باہر رہتا تھا، کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے مراسم بھی تھے، ان کو مہنگے تحفے تک دیتا تھا، مگر پھر جب دل بھر جاتا تو ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ منشیات کا بھی عادی رہ چکا ہے، اس کی دوستی بھی اچھے لوگوں سے نہیں ہے۔ تو اس گھر میں کام کرتی ہے تو مجھے میری بچیوں کی طرح عزیز ہے، اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ اگر کبھی اعظم نے تم سے پیار و محبت کی بات کی تو ہرگز اس کے چنگل میں مت پھنسنا، اس کو جتنا جلدی پیار ہوتا ہے اتنی ہی جلدی اس کا دل بھی بھر جاتا ہے۔ سائرہ ہنس کر بولی، خالہ آپ بلا وجہ یہ فکر کرتی ہیں، کیا مجھے میری اوقات پتہ نہیں؟ میں ہوں کون، ایک معمولی سی کام کرنے والی، میں بھلا کیوں بڑے بڑے سپنے آنکھوں میں سجانے لگی؟ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں اپنا تحفظ کرنا جانتی ہوں۔ سائرہ کی باتیں سن کر دل کو تسلی ملی تھی کہ وہ کافی مضبوط لڑکی ہے۔ آج اعظم 3 راتیں باہر گزار کر آیا تھا تو بڑا خوش لگ رہا تھا، میرے لیے سونے کے کڑے لے کر آیا تھا اور پیسے پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ میں بڑی خوش تھی کہ چلو میرے بیٹے کا بزنس چل پڑا ہے، اسی لیے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر دوں گی، اور اب یہاں اعظم سے پوچھے بغیر ہی اس کے لیے رشتے تلاش کر رہی تھی۔ میں ایک جگہ رشتہ دیکھنے گئی اور لڑکی والوں کو بتایا کہ میرا بیٹا بہت اچھا کماتا ہے، اس نے اپنا بزنس شروع کر رکھا ہے،
लड़की के बाप ने मुझसे पूछा, बहन आप हमें बताएंगे कि आपका बेटा क्या करता है और इसके बिजनेस का क्या नाम है? हम लड़की वाले हैं, अच्छी तरह छानबीन करके तसल्ली करके आपको जवाब देंगे। मैं सोच में पड़ गई थी क्योंकि मुझे तो इल्म था ही नहीं कि मेरा बेटा क्या काम करता है, इसलिए मैं लड़की वालों से माजरत करके घर चली आई थी। जैसे ही रात को आज़म घर आया तो मैंने इससे पूछा, बेटा मुझे एक बात तो बताओ, तुम कौन सा कारोबार करते हो? मेरी बात सुनकर आज़म एकदम परेशान हो गया था। इसके चेहरे पर 12 बज गए थे। वो गुस्से से बोला, अम्मा एक तो तू हर वक्त मुझ पर शक करती रहती है। कैसी माँ है तू जो अपनी औलाद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती? मैं यकीनन कोई अच्छा काम ही कर रहा हूँ जिसकी तुझे समझ बूझ नहीं है। तू क्या जाने लड़कों के मामलात और इनके कारोबार। मुझे आज़म का जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं गुस्से से बोली, जो पूछा है वो बता। इतनी भी जाहिल नहीं हूँ कि मुझे ये भी पता ना चले कि कारोबार क्या होता है। तू मुझे बता कि तू किस किस्म का कारोबार करता है। आज़म एकदम से गुस्से से उठा और बोला, अम्मा तेरे पास तो बैठना ही फजूल है, और इतना कहकर बाहर चला गया। अब मैं चौंक गई थी, मुझे ढेरों फिक्रों ने घेर लिया था। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने आज़म क्या चांद चढ़ाएगा, वो किन कामों में पड़ चुका है। लेकिन सुबह हुई तो वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मा तू बिला वजह ही फिक्र करती रहती है। मैं काम से थका हुआ आया था तो तेरे इन सवालों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। आप गौर से सुनो कि मैं गाड़ियों के पुर्जे बेचने का काम करता हूँ। सस्ते खरीदता हूँ, इन्हें ठीक करवा कर महंगे दामों में बेच देता हूँ। आज़म की बातें सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिल गया था। मैं अपने तख्त पर बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी जब मेरी नज़र किचन की तरफ पड़ी। आज़म किचन में खड़ी सायरा के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, और फिर इसने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली और इसमें से अंगूठी निकालकर सायरा के हाथ में पहनाई थी। ये देखकर मैं तो गश खाते खाते बची थी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर आज़म का इरादा क्या है। क्या वो एक काम वाली लड़की को मेरी बहू बनाना चाहता है? मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया था। मैंने सोचा कि रात में आज़म के साथ खुलकर बात करूंगी। रात हुई तो सायरा अपने कमरे में चली गई और आज़म मेरे पास आकर बैठ गया। मेरे पाँव दबाने लगा। मैं बोली, बेटा मैंने आज देखा कि तुमने सायरा को अंगूठी पहनाई है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? आज़म कहका मारकर हंस पड़ा और बोला, अम्मा तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मैं क्यों किसी काम वाली लड़की के साथ शादी करूँगा? ये तो बस सायरा को खुश करने के लिए तोहफा दिया है क्योंकि वो मेरे आगे पीछे फिरती है। मैंने आज़म को झिड़क दिया और कहा कि वो इस घर की बच्ची है, मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज़ है। मैं तुम्हें इसके जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दे सकती। आज़म चुप कर गया था और अब मैंने सोचा कि सायरा को एक बार फिर से हकीकत से आशना कर दूं। इसलिए सुबह जब आज़म मेरे पाँव पर लेप लगा कर गया तो मैंने सायरा को अपने पास बुला लिया और इससे कहा कि बेटी मेरी बात गौर से सुनो। कल मैंने देखा था कि मेरा बेटा तुझे अंगूठी पहना रहा था। मेरी बात सुनकर सायरा फीकी पड़ गई थी। मैं बोली, बेटा मैंने रात आज़म से बात की थी, वो तुम्हारे मुताल्लिक किस किस्म के जज्बात रखता है। तब आज़म ने कहा कि मैं तो सायरा को खुश करने के लिए यूं ही तोहफा थमा दिया था। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने कदम पीछे हटा लो। तब वो बोली, खाला आप भी कितनी भोली हैं। जिस बेटे को पैदा किया, उसको पाला, उसे जवानी की दहलीज तक पहुंचाया, और अभी तक आप अपने बेटे को समझ नहीं सकी। सायरा की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे कहा कि बेटी तुम क्या कहना चाहती हो, सीधी सीधी बात करो, मुझसे यूं पहेलियां मत बुझवाओ। तब सायरा बोली कि खाला बात यह है कि आपके बेटे के साथ रहना अब मेरी मजबूरी बन गई है। कैसी मजबूरी सायरा? मुझे मज़ीद परेशान करती जा रही थी। इसके जवाब ने मेरा दिमाग चकरा दिया था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी बातें चल रही थी। कहीं सायरा और आज़म तन्हाई में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एकदम परेशान होकर बोली, सायरा ऐसी भी क्या मजबूरी है कि तुम मेरे बेटे से दूर नहीं हो सकती। तब सायरा भाग कर गई और कुछ देर बाद गुस्ल खाने से एक टब पानी का भर कर लाई, और वो लेप जो मेरा बेटा मेरे पाँव पर लगाता था
جس سے میرے زخمی پیر کافی حد تک ٹھیک بھی ہو گئے تھے۔ سائرہ نے وہ ٹب میرے پاؤں کے پاس رکھ دیا اور دونوں پاؤں اس میں ڈال کر دھونے لگی۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ جب میرے پاؤں دھل گئے اور وہ سارا لیپ اتر گیا، تب سائرہ نے میرے پاؤں ٹب سے نکال لیے اور مجھے کہا کہ خالہ اب آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں اور کچی مٹی کو کھود کر دیکھیے، آپ کو میری مجبوری سمجھ میں آ جائے گی۔ سائرہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں اس سے بولی، سائرہ بیٹی میرا تو سارا گھر پکا ہے، اس میں تو کوئی کچی مٹی ہے ہی نہیں، پھر تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سائرہ نے مجھے اپنے بازوؤں سے تھام کر اٹھایا اور بولی، ایک منٹ رکے، میں ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور یہ سب دیکھنے لگی۔ سائرہ نے بڑی مشکل سے وہ تخت کھینچ کر ایک جانب کیا، اس کے نیچے تو واقعی کچی مٹی پڑی تھی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا کہ اب نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے اور یہ جگہ کیسے کچی ہو گئی۔ میں بڑی پریشان تھی کہ نہ جانے اعظم نے یہاں پر کیا رکھا ہوا تھا، لیکن کام والی کے اصرار پر جو ہی میں نے کچی مٹی کھودی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرے بیٹے نے سونے چاندی کے زیورات چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ میرا بیٹا کن راہوں پر چل نکلا ہے۔ پھر میں نے جلدی سے اعظم کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ کچھ دیر بعد اعظم گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تخت ایک سائڈ پر ہٹا ہوا ہے اور اس کی مٹی بھی کھودی ہوئی ہے، تو وہ اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بولا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں بولی، مجھے تو کچھ علم ہی نہیں ہو سکا، یہ تو مجھے سائرہ نے تمہاری حقیقت دکھائی ہے، نہیں تو تم نہ جانے کب تک یہ سب کچھ کرتے رہتے۔ اعظم سائرہ کی جانب بڑھا اور بولا، تمہیں اس کے متعلق کیسے پتا چلا؟ تب سائرہ مسکرا کر بولی، اعظم چلو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، تم کیا سمجھتی ہو میں سچ میں ایک کام کرنے والی ہوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں تو پولیس آفیسر ہوں۔ ہمارے تھانے میں بہت سی رپورٹس تمہارے خلاف درج ہو چکی ہیں، اس سے پہلے بھی تم چوری کے مقدمات میں ملوث رہ چکے ہو۔ تم نے بہت سے لوگوں کی موٹر سائیکل اور گاڑیاں چرائی تھیں، اور اب تو تم نے لوگوں کے زیورات بھی چرانے شروع کر دیے ہیں، اور تم نے ایک بینک بھی لوٹا ہے۔ میرے پولیس اہلکار تمہیں پکڑنے میں ناکام رہے تھے، اس لیے میں نے یہ مقدمہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں بھیس بدل کر تمہارے محلے میں کام کرنے لگی۔ میرا ٹارگٹ یہی تھا کہ میں ایک نہ ایک دن تمہارے گھر بھی کام کرنے ضرور جاؤں گی، مگر مجھے زیادہ عرصہ انتظار نہ کرنا پڑا اور تمہاری والدہ خود ہی ملازمہ کی تلاش میں پھرنے لگی تھی۔ موقع اچھا تھا، میں نے تمہارے گھر آ کر تمہاری ماں کا اعتماد بھی جیت لیا۔ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ تم ایک گنڈے موالی قسم کے انسان ہو، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ بھی دوستی کر لی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر تم کرتے کیا ہو۔ میں نے تم پر بڑے قریب سے نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب تم اپنے دوستوں سے بات کرتے تو میں تمہارے کمرے میں چائے تھمانے آ جاتی تھی اور تمہاری ساری باتیں سن لیتی تھی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ تم ہی ان سب کے پیچھے ہو۔ جب تم نے مجھے ہیرے کی انگوٹھی لا کر دی تو میں نے اپنے تھانے میں اس کی تصویر بھیج دی۔ میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہ انگوٹھی تو 4 دن پہلے ہی چوری ہوئی ہے۔ میں نے رات اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں یہ زمین کھودتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تم اس پر اپنی والدہ کو صرف اس لیے بٹھا دیتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہاں کی زمین کچی ہے اور اس میں کچھ دبا ہوا ہے۔ اب تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے دروازے پر پولیس کھڑی ہے۔ اعظم سائرہ کی باتیں سن کر رونے لگا تھا۔ وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولا، اماں مجھے بچا لو، میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ میں نے اعظم کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا جب میں تمہیں سمجھاتی تھی۔ اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تم اپنے کیے کا مزہ چکھو گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ جب تم اپنی سزا پوری کر کے واپس آؤ گے تو انسان بن چکے ہوگے۔ تب تک پولیس ہمارے گھر میں داخل ہو گئی تھی اور اعظم کو ہتھکڑیاں لگا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اعظم اکیلا نہیں گیا تھا، اس کے ساتھ میرا سکون بھی چلا گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر ہی دلاسا دے دیا تھا کہ اگر بچہ اس دنیا میں اپنے کی سزا کاٹ لے گا تو شاید اس کی آخرت سنور جائے گی۔ آخر میں بس آپ سب کی منت کرتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ جب وہ جیل سے واپس آئے تو وہ ایک اچھا انسان بن چکا ہو۔
میں تو ماں ہوں، اس کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔